بڑے بڑے دیوہیکل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا، کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا، کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کر لیا جانا، فضا میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو جانا، یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہیں کر سکی۔ ان کا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا کہ طیاروں کے پائلٹ یا جہاز کے کپتان کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی مہلت بھی نہیں مل پاتی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ غائب ہونے والے طیاروں، جہازوں اور مسافروں کا کبھی کوئی نام و نشان بھی نہیں مل سکا، اگرچہ بعض ماہرین کی طرف سے یہ رائے بھی ہے کہ اس جگہ سمندر کے اندر ایسے تیز طوفان آتے ہیں جن کی شدت سے یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہوائیں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہا لے جاتی ہے، لیکن اس کی تشریح کو انسانی ذہن اس لیے تسلیم نہیں کر سکتا کہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں جبکہ ماہرین مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں پر تحقیق کے لیے ان کے جسم پر کیمرے لگا کر ان کے نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں، تو کیا آج تک وہ برمودا تکون میں غائب ہونے والے بڑے بڑے جہازوں کا ملبہ بھی کہیں نہیں ڈھونڈ سکے؟ نیز اس علاقے میں رونما ہونے والے تمام حادثات میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ اغوا ہونے والے طیاروں کے پائلٹ اور جہازوں کے کپتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر لوگ اغوا کیے گئے۔ نیز جتنے بھی حادثات رونما ہوئے، اس وقت وہاں موسم بالکل معتدل اور دن کا وقت تھا، چنانچہ موسم کی خرابی کو بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ طیاروں اور جہازوں سے ان کے ہیڈ کوارٹر کا رابطہ اچانک منقطع تھا، گویا ریڈیو سگنل کسی نے جام کر دیے ہوں۔ اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں کہ شیطانی سمندر اور برمودا تکون میں ایسی پراسرار کشش ہے جو ہماری اس کشش سے مختلف ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ برمودا تکون فلوریڈا سے برمودا تک اور برمودا سے پورٹوریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہو جاتا ہے۔ 8,000 اسکوائر کلومیٹر کا یہ ٹرائنگل پاکستان اور ترکی سے بھی بڑا ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائنگل اور کبھی ڈیوس ٹرائنگل بھی کہتے ہیں۔ برمودا تکون بحر اوقیانوس کے یعنی اٹلانٹک اوشین کے کل 300 جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے، جن میں اکثر غیر آباد ہے۔ صرف 20 جزیروں پر انسان آباد ہے، وہ بھی بہت کم تعداد میں، اور جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اس کو برمودا تکون کہتے ہیں۔ تقریباً 400 سال سے کسی انسان نے ان ویران جزیروں میں جا کر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی ہے، یہاں تک کہ جہاز کے کیپٹن تک اسی علاقے سے دور ہی رہتے ہیں۔ اس علاقے کو تکون کا فرضی نام دے دیا گیا ہے۔ اس نام کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ پہلی بار اس علاقے کے لیے برمودا تکون کا نام 1945 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس وقت استعمال کیا گیا جب اسی علاقے میں کچھ طیارے غائب ہو گئے۔ 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر ارون برگ کی بیٹی تھیوڈوسیا، جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف اسٹون کی بیوی تھی، اپنے وقت کی ذہین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی، برمودا تکون میں غائب ہو گئی۔ تھیوڈوسیا اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاپ پر سوار ہو کر نیویارک جا رہی تھی۔ پیٹریاپ کا کپتان اس وقت کے ماہر امریکی کپتانوں میں شمار ہوتا تھا، اس کے ساتھ اس کا ڈاکٹر اور عملے کی چند ارکان تھے، لیکن تھیوڈوسیا اور پیٹریاپ کا عملہ کبھی نیویارک نہ پہنچ سکا۔ امریکی نائب صدر ہونے کی حیثیت سے اس کے باپ ارون برگ نے بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تر وسائل جھونک ڈالے، لیکن نہ ہی کشتی اور نہ اس پر سوار افراد کا کچھ پتہ لگ سکا سوائے چند چھوٹی منصوبہ بند افواہوں کے۔ 1814 میں امریکی بحری بیڑے کے مشہور جہاز واسپ کو بھی برمودا تکون نکل گیا۔ اس کا کپتان کوئی معمولی کپتان نہیں تھا، بلکہ امریکی عوام و خواص کا ہیرو، برطانوی بحری بیڑے کے مضبوط ترین جہاز ریڈر کو صرف 27 منٹ میں شکست دینے والا جانسٹن بلیکلے تھا۔ اس پتہ کے فوراً بعد کسی کو کچھ خبر نہیں کہ بلیکلے اپنے اسٹاف اور جہاز کے ساتھ کس دنیا میں جا پہنچا۔ نہ امریکی حکومت اور نہ ہی امریکی بحریہ، جو کہ اس علاقے کے چھپے چھپے کے پانی کی گہرائیوں تک کو اس طرح پہچانتی ہے جیسے اپنے گھر کے گلی کوچوں کو لوگ پہچانتے ہیں، لیکن انتہائی تلاش کے بعد کوئی ہلکا سا نشان بھی ان کی نہ پا سکی۔
جنگ عظیم 1914 سے 1918 کے وقت مارچ 1918 میں امریکی بحری جہاز سائیکلوپس USA اس علاقے میں غائب ہو گیا۔ اس پر 14,500 ٹن خام مال لدا ہوا تھا جو کہ جنگ کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ 300 افراد اس پر سوار تھے، ان کا بھی کوئی نشان نہیں مل سکا۔ جاسٹس لوکوم ایک ایسا کپتان جو نہ صرف امریکی بحریہ کی تاریخ کا بلکہ ساری دنیا کی بحریہ کی تاریخ کا میں اپنا نام رکھتا ہے۔ بچپن سے سمندر کے موجوں سے کھیلنے والا، سب سے پہلے تنہا ساری دنیا کی سمندری سیر کرنے والا، ساری عمر خطرناک سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہنے کے بعد جب 1909 میں ایک سفر پر اپنی کشتی اسپرے پر روانہ ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے برمودا تکون میں اپنی کشتی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ اس کا اور اس کی کشتی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، نہ حادثے کی خبر نہ کشتی کا ملبہ، سوائے اس کے کہ برمودا تکون میں غائب ہونے والوں کی فہرست میں اس کا اور اس کی کشتی کا اضافہ ہو گیا۔ دوستو، ہمارے علم میں ایسے ہی 18 جہازوں کے نام ہیں جو برمودا تکون میں غائب ہو گئے تھے، جو ہم آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ اس ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو جلدی سے جلدی مل سکے۔